الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل شانہ عمن والہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں سننے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور سب سے پہلے ہماری زندگی میں اللہ تعالی دین داخل فرمائے اور یہ سننے اور کہنے کی برکت سے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستی میں بھی اللہ کا نام زندہ ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہو جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے جمع ہونے کا عنوان جو ہے یہ اصلاح معاشرہ ہے. موقع موقع گاہے بگاہے ہم اس عنوان پر جمع ہوتے ہیں اور الحمدللہ باتیں کہی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. کہنے اور سننے والا ہر ایک اس کا محتاج ہوتا ہے. کہنے سے کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے سے سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت کرتے تھے، عورتوں سے بیعت کرتے تھے، عورتوں کے لائن کی کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ فرماتے تھے کہ اے عورتوں کی جماعت، میں تم سے بیعت کرتا ہوں، اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو سینہ نہیں کٹو گی، سینہ نہیں پیٹو گی، اور کوئی ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں کہو گی کہ جس سے اللہ ناراض ہو، نوحہ نہیں کرو گی. مردوں سے بیعت ہوتے تو آپ کبھی یہ فرماتے میری باتوں کو سنو گے اور میری باتوں پر عمل کرو گے. سننے اور اطاعت کی آپ بیعت کرتے مستقل. سننے سے دین ہماری زندگی میں زندہ رہتا ہے اور تر و تازہ رہتا ہے. اور جب سننا ہی بند کر دیں گے، ہم سننے سے ہی محروم ہو جائیں گے، تو کہنے والا کس کو کہے گا؟ جبکہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اور کہنے اور سننے اور اجتماعی طور پر بیٹھنے کی برکت سے دین زندہ ہوتا ہے. دین زندہ ہوتا ہے، موت کا استحضار ہوتا ہے، آخرت کا استحضار ہوتا ہے، اور کامیاب ترین زندگی گزار کر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے 1400 سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی آج الحمدللہ کہنے والے موجود ہیں، سننے والے موجود ہیں. جہاں باتیں کہی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے، وہاں الحمدللہ لوگوں میں دین زندہ نظر آتا ہے. جس گھر میں یہ تذکرے بند ہو جاتے ہیں، گھر کا ایک فرد بھی مسجد میں بیٹھنا بند کر دیتا ہے،
مسجد میں باتیں کہی جائے تو اس کا سننا اس کے لیے محروم ہو جاتا ہے. تو نہ بڑے کی زندگی میں دین باقی رہتا ہے، نہ چھوٹے کی زندگی میں، نہ مرد نہ عورت نہ جوان نہ بوڑھا. وہ گھر قابل رحم ہو جاتا ہے. وہ گھر ظاہر میں تو انسانوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت سے بھی کبھی باہر نکل جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے رہبری نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے. جو قرآن رہبر بن کر دنیا میں اتارا گیا ہے، جو نور بن کر قرآن اتارا گیا ہے، اس کے گھر میں وہ نور نہیں آتا ہے. نحوستیں آتی ہے، ظلمتیں آتی ہے، تاریکیاں آتی ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نہیں آئے، اللہ لایا ہے. ہم نہیں بیٹھے، اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے. یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اور جب تک اٹھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. ہماری زبانوں کو اللہ کے شکر سے لبریز اور تر و تازہ رکھیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ طالب کو دیتا ہے. نام ابو طالب تھا لیکن طلب نہیں تھی، اللہ نے محروم رکھا. نبی کو چاہت ہے کہ میرے چچا ایمان میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، آگے کا معاملہ میں حل کرا دوں گا. لیکن خود کے اندر طلب نہیں تھی. نام ہوتے ہوئے بھی نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. لیبل والے مسلمان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو کسی بھی وقت میں لیبل بھی ہم سے اتر سکتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری لڑکیوں سے اترتا جا رہا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پائی ہے، مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ و رسول کے نام کی باتیں سنتی رہی ہے. لیکن جب غفلت چھائی اور پھر راستہ دوسرا اختیار کر لیا، یہ لیبل بھی اتر جاتا ہے. ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. جو اس طرح کے تذکروں کو سنتا ہے دل تر و تازہ رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آواز دی جائے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرتے ہوئے، اپنے تقاضوں کو قربان کرتے ہوئے، اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہوئے، ہم ضرور نفس اور شیطان کو دفع کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کر یکسوئی کے ساتھ اور دل کے کانوں سے انشاءاللہ بات سننے کی کوشش کریں گے. تو اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد رکھے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اور جب دین کی باتیں نہیں سنتا ہے اور دین گھر میں زندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ عقلیں معاف کر دیتے ہیں. اللہ عقلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں. دنیا کمانے کے نقشے بھی نظر نہیں آتے ہیں. بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارنا، ساری راہیں مسدود اور بند ہو جاتی ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، اپنی عقل سے چل رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں تو افلاطون ہوں، دنیا کا میں تو سب سے بڑا عقل مند ہوں، میں تو بڑا فلسفر ہوں، مجھ سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں ہے اور سائنسداں نہیں ہے، جیسی عقل میرے پاس ہے. لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ باتیں تو بہت اونچی اور بڑی کرتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں کما رہا. یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے خصوصی طور پر. جب ایمان والا دین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کی عقلوں پر پردے ڈالتے ہیں اور دنیا کی راہیں بھی مسدود کر دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں. ہماری یہ قوم جب تک دین ہماری زندگیوں میں نہیں تھا، ہمارے گھروں میں نہیں تھا، دنیا کے راستے بھی، دنیا کمانے کے راستے بند تھے. بنیوں کے مقروض ہوتے چلے جا رہے تھے، پریشان حالی میں زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی. لیکن جب اللہ کا شکر، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوئی ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. آج ہمارے یہاں اتنی دینداری اور اتنا دین اور اتنے علماء. کل مشورے میں بات آئی کہ ہمارے پورے علاقے میں 10,000 علماء ہیں، جبکہ ایک عالم کو تلاش کرنا پہلے مشکل تھا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کبھی رو دیتے تھے کہ احمد آباد سے لے کر آبو روڈ تک ایک بھی عالم نہیں تھا. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب نور اللہ مرقدہ. اللہ نے اللہ نے بھیجا اس ولی کو ہماری ہدایت کے لیے، تو دین آیا. جب دین آیا تو دنیا آئی. آج یہ قوم من حیث القوم دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی پیچھے نہیں ہے. جو کچھ بھی ملا ہے دین کی برکت سے ملا ہے، اور جب تک یہ خیال رہے گا تب تک اللہ نوازتے رہیں گے
اور جب یہ ذہن میں سے بات نکل جائے گی اور آدمی یہ سمجھے گا، جیسے قارون نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ دیا گیا ہے میری ہنر پر، میرے عقل کے بل بوتے پر میرے پاس یہ خزانہ آیا ہے، میری صلاحیت کی بنیاد پر یہ آیا ہے، میرے کمانے کی بنیاد پر۔ جیسے بہت سی دفعہ بڑا بھائی چھوٹوں پر احسان جتاتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، تم تو چھوٹے چھوٹے تھے، یہ کہہ کر ایک جھٹکے میں پوری زندگی کی نیکی پر، احسان پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جس دن یہ خیال آئے گا کہ یہ تو میری ہنر پر ملا ہے، میری عقل پر ملا ہے، میرے بھائیو یقین سمجھیے کہ اس دن ہمارے لیے دنیا کے راستے بھی بند ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں۔ دیکھیے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، عقل مند ہوتے ہوئے بھی دنیا کما نہیں پا رہے، دنیا کمانے کے لیے نکلتے ہیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ اس بندے کو ٹھوکر دے کر اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اس بندے سے محبت ہے، اس کے کلمے کی بنیاد پر آج آ جائے، احساس ہو جائے، اس کا احساس ہو جائے، اور جھنجھوڑنے والے جھنجھوڑتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی کہا جا رہا ہے، وہ اللہ کے ولی کہا جا رہا ہے۔ جس دن وہ سنبھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کو نواز لیتے ہیں، نسلوں کو نوازتے ہیں۔ جس کے گھر میں صبح سے شام دور تھی، اللہ تعالیٰ کروڑوں روپیہ کی آمد شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ ایام کو اور دینوں کو عدلتے بدلتے ہیں، فقیر کو امیر اور شاہ بنا دیتے ہیں، اور شاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں، قلاش کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصلاح معاشرہ یہ نام ہے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کا۔ ہماری ترقی، ہماری کامیابی کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے؟ یہ ظاہر و باہر بات ہے، ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور اس طریقے سے جو ہٹتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے۔ چاہے کھانے پینے کا طریقہ ہو، چاہے پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہو، چاہے گھر میں داخل ہونے نکلنے کا طریقہ ہو، چاہے باہر کا ہو چاہے اندر کا ہو، چاہے موت میت کا وقت ہو چاہے خوشی اور شادی بیاہ کا وقت ہو، ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی ہے، ہدایت دی ہے۔ اس طریقے پر، اس ڈگر پر جو اپنے آپ کو چلاتا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں ہمیشہ اس گھر میں متوجہ رہتی ہے۔ اور جس گھرانے کے اندر یہ سب سنتیں، یہ سب طریقے نکل جاتے ہیں، اور اس ڈگر سے آدمی ہٹ جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آدمی طلاق نہ دے، آدمی وراثت ادا کرے، کسی سے لڑے بھیڑے نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، معاشرے کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے طریقے جس شعبے کے بھی لے کر آئے ہیں، وہ سارے شعبے کے طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ ہر لائن کا طریقہ، کوئی لائن آپ نے تشنا نہیں چھوڑی ہے۔ شادی کے موقع پر دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ارے ہر لائن کی رہبری اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کون ہوتا ہے انسان کے جو ہمیں رہبری کرے؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اور بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر، جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان بتایا۔ نکاح عبادت ہے، من وجہ عبادت ہے، من وجہ معاملہ ہے، لیکن عبادت غالب ہے۔ من وجہ عبادت ہے، من وجہ معاملہ ہے۔ جیسے بائع اور مشتری دکان پر ایک خرید و فروخت کرتے ہیں، معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ایک مرد اور ایک عورت دونوں نکاح کو قبول کر لیتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں۔ باقی کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں سوائے مہر کے۔ مہر ضروری ہے، مسجد بھی ضروری نہیں، مسجد بھی لازم نہیں، باہر بھی نکاح ہو سکتے ہیں۔ خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، خطبہ بھی لازم نہیں،
ولیمہ بھی لازم نہیں، کوئی چیز لازم نہیں، سنت ضرور ہے اور اس کی برکات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کی خبر دو۔ زنا چھپ کر ہوتا ہے، نکاح کی خبر دو، اطلاع دو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہونے والا تھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو اطلاع دو، عمر کو اطلاع دو۔ اس کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے اعزاء کو، اقارب کو، متعلقین کو نکاح کی اطلاع دینی چاہیے، یہ ثابت ہے سنت سے۔ لیکن پھر آدمی حد سے آگے بڑھ جائے اور اس کے لیے کارڈ چھپوائے، ہزاروں روپئے اس کے پیچھے خرچ کرے، اب یہ روک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بے جا اسراف ہے، اس کی اجازت پھر شریعت نہیں دیتی۔ باقی ہے اطلاع دے دو، خبر دے دو۔ وَاجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نکاح کرو، اس لیے کہ من وجہ عبادت ہے، اور عبادت مسجد میں کرو تو اور زیادہ باعث برکت، اور زیادہ باعث برکت ہے۔ ایک نماز باہر پڑھے، ایک نماز مسجد میں پڑھے گا، مسجد متبرک جگہ ہے، باعث برکت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکتیں بھی تمہیں ملے، اس کی بھی برکتیں ملے، اور نباہ باقی رہے، اور اولادیں بھی نیک بنے۔ یہ سب نیکیوں کو کھینچنے والی اور برکتوں کو کھینچنے والی چیزیں ہیں۔ جو سنت کے مطابق نکاح کرتا ہے، اطلاع دی اور پھر اس کے بعد مسجد میں نکاح کیا، پھر خطبہ پڑھنا، یہ سنت۔ خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، یہ 3 آیتیں پڑھنا سنت۔ اصل چیز جو ہے وہ میاں اور بیوی دونوں کا بس قبول کر دینا 2 گواہوں کی موجودگی میں، اتنا ہی اصل تو ہے کہ جس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح کو کتنا آسان کر دیا، اس لیے کہ نکاح کی ضرورت ہر ایک کو ہے، غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کیا، لیکن ہم مشکل سے مشکل تر بناتے چلے گئے۔ اب مہر ہے تو مہر ضروری ہے۔ اگر امام صاحب یا قاضی صاحب نکاح پڑھاتے وقت میں خطبے کے بعد جب قبول کرائے اور اس وقت میں مہر کا تذکرہ بھول گئے تو بھی نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح اس کا جز نہیں ہے، اور مہر اس کا جز نہیں ہے۔ مہر ضروری تو ہے، جب میاں بیوی کی ملاقات ہوگی اس کے بعد لازم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر تذکرہ یہاں نہیں ہوا، متعین ہوا ہے تو متعین جو مقدار ہے وہ دینا ہے، اور وہ بھی شریعت نے بتلا دیا کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا، مہر فاطمی آپ نے طے کی۔ اب مہر فاطمی 1.5 کلو تو سونے کے برابر، چاندی کے برابر ہوتی ہے۔ اب یہ مہر فاطمی کے سلسلے میں ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ مہر فاطمی سنت ہے، اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے اور کرتا ہے، استطاعت ہے اور ریا اور دکھاوا نہیں ہے اور دینے کی مکمل نیت ہے تو الحمدللہ اس کی برکت حاصل ہوگی، اس کی برکت حاصل ہوگی۔ لیکن ضروری نہیں ہے، اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور اس سے کم رکھتا ہے تو کوئی قباحت نہیں، کوئی اس پر لعن طعن نہیں ہوگا کہ تو سنت سے ہٹا کیوں اور سنت پر کیوں عمل نہیں کیا۔ فرض کا تاریک یہ تو ملعون ہوتا ہے، فاسق اور فاجر ہو تو اس کو لعن طعن کیا جائے گا، لیکن ایسے آدمی پر لعن طعن کرنے کی اجازت نہیں، کہ کوئی قباحت نہیں۔ ترغیب دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی رکھ سکتے ہو تو بہت اچھا، بلکہ بعض علماء نے منع کیا کہ بہت زیادہ مت رکھو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر نہ دینے کی نیت آنی شروع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ کوئی مہر زیادہ نہ رکھے، تو ایک عورت آئی اور فرمایا امیر المؤمنین اجازت ہو تو بات کروں۔ کہا قرآن کے اندر تو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہا ہے، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، کہ ڈھیر ساری مہر تم نے دی ہے۔ تو جب قرآن نے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے، بہت زیادہ مہر کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکریہ ادا کیا کہ ایک عورت ذات نے مجھے قرآن کی طرف متوجہ کیا،
میں منع کر رہا تھا لیکن قرآن میں یہ لفظ ہے، اس لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دے اور دینے کی نیت ہو۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ مہر فاطمی رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے، ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں۔ میرے سامنے ایک مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے وقت میں 3 نکاح ہوئے تھے اور اب تک انہوں نے مہر نہیں دی۔ ہم دے سکے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بیوی کا اکرام ہے، یہ بیوی کا اکرام ہے، بیوی کا اعزاز ہے، اس لیے مہر کو ضروری قرار دیا کہ اگر امام صاحب نے خطبے کے بعد نکاح پڑھاتے وقت میں بھی بھول گئے ہیں تو بھی مہر دینا لازم ہوگا، جس وقت میاں بیوی دونوں ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد پھر مہر لازم ہوگی۔ کتنی مہر لازم ہوگی؟ اب اگر طے نہیں ہوئی ہے پہلے سے تو اس عورت کے خاندان کی عورتوں کے قریب میں جو نکاح ہوئے ہو اور اس وقت میں جو مہر مقرر ہوئی تھی وہ مہر اس کے ذمہ لازم ہوگی، جس کو فقہا مہر مثل کہتے ہیں۔ باقی دینا ہے۔ اس کے بعد آگے خیر ایک بات بتا دوں کہ لڑکی سے جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، لڑکی سے جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اجازت کس طرح سے لینی چاہیے، یہ باتیں میں اس لیے کتاب کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ کل اصلاح معاشرے کا مشورہ تھا اور پروگرام تھا، پورے علاقے سے اصلاحی جماعتیں چھاپی میں پہنچی۔ وہاں حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم جو بارہا ایک بات کہتے ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے حوالے سے، کہ ہمیشہ آواز لگائی جاتی ہے دین میں ہماری کامیابی ہے، دین میں ہماری کامیابی ہے، لیکن دین کیا ہے امت نہیں جانتی۔ دین ہر لائن کا امت کے سامنے بیان ہونا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ بات ہو۔ اس لیے میں نے چاہا کہ نکاح کے سلسلے کی 2-3 باتیں دنیا کے سب سے بڑے مفتی جو اس وقت حیات ہے، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، جو خود بڑے مفتی ہے، بڑے مفسر ہے، بڑے محدث ہے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، جنہوں نے عربی میں حدیث پاک کی شرح لکھی اور جنہوں نے کئی کتابیں لکھی اور پوری دنیا کا سفر کیا ہے۔ آتش فشاں کے بارے میں معلوم ہوا، وہاں بھی گئے، سمندر کی تہ میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ جن کا فتویٰ بھی لوہا مانا جاتا ہے، جن کی تحریر مضبوط ترین سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت یہ شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں ان کا شمار ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ، جن کے والد محترم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، قرآن کریم کی تفسیر معارف القرآن لکھی اور ان کے دادا نے بھی دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا دارالعلوم جب شروع ہوا۔ یہ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لڑکی سے جب اجازت لینے کے لیے جائے تو اس وقت میں لڑکی سے زبان سے منظوری کا اظہار کرنا کیا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں عموماً اس طرح ہوتی ہے کہ دلہن خود نکاح کی محفل میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ دلہن کے گھر والوں میں سے کوئی نکاح سے پہلے اس سے اجازت لیتا ہے، جو دلہن کی طرف سے وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور نکاح نامے میں بھی اس کا نام وکیل کے خانے میں درج ہوتا ہے۔ جب یہ وکیل لڑکی سے اجازت لینے جاتا ہے تو یہ نکاح کا ایجاب و قبول نہیں کہا جاتا، یہ تو صرف نکاح پڑھانے کی اجازت لی جاتی ہے، محض لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جاتی ہے۔ اس میں اجازت لینے والے کو چاہیے کہ وہ لڑکی سے یہ کہے، یہ طریقہ بتلایا، ایک تو محرم جائے، غیر محرم نہ جائے، اور محرم جائے تو لڑکی سے کیا بولے؟ لڑکی سے یہ بولے کہ تمہارا نکاح فلاں بن فلاں، یعنی لڑکے کا نام، لڑکے کے والد کا نام اور اٹک بھی لے لے، اور اس کے بعد پھر کہے کہ تمہارا نکاح فلاں سے اتنے مہر پر کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں منظور ہے؟ اتنے مہر پر کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کا زبان سے منظور ہے کہنا ضروری نہیں، اتنا بھی کافی ہے کہ وہ انکار نہ کرے، البتہ زبان سے منظوری کو ظاہر کرے تو اور اچھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے تھے مدرسے میں اور پھر یہاں آئے۔ اس موقع پر میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت لڑکی سے نکاح اجازت لینا فقہا تو لکھتے ہیں کہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، پہلے سے ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، وہی اس کی خوشی کی علامت ہے،
اور اس کی طرف سے اجازت ہے، تو فرمایا کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے لینا چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، جس وقت آدمی اجازت لے اس وقت میں 2 آدمی اس کے محرم اور بھی ہو جو گواہ بنے کہ یہ اس نے اجازت دی ہے۔ تو آج کے دور کے اعتبار سے حضرت نے فرمایا کہ یہ احتیاط کا پہلو ہے کہ اجازت لے اور اجازت کے وقت میں 2 آدمی اس کے ساتھ بیٹھے بھی تاکہ وہ گواہی دے سکے۔ اس کے بعد پھر یہاں جب آتے ہیں تو مہر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مہر کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو مہر کے بارے میں نے بتایا کہ ایک کم سے کم مہر 30 گرام 618 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے 31 گرام سمجھ لیجیے، 31 گرام چاندی سے کم قیمت کی مہر رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس سے کم مہر جائز نہیں ہے۔ باقی جتنی زیادہ رکھ سکے اپنی طاقت کے مطابق، بشرطے کہ دکھاوے کی نیت نہ ہو اور دینے کی مکمل نیت ہو۔ دینے کی مکمل نیت ہے تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھ سکتے ہیں اور رکھنی چاہیے۔ اب ہے 2 باتیں، لڑکی والوں کے یہاں دعوت اور لڑکے والوں کی دعوت۔ لڑکی والوں کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لڑکے کے لیے نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، اسی طرح لڑکی کے باپ کے لیے بھی نکاح کے وقت دعوت کرنا سنت یا کم از کم شرعی طور پر پسندیدہ ہے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام نہ سنت ہے نہ مستحب، بلکہ اگر دوسری خرابیاں نہ ہو تو صرف جائز ہے۔ یہی معاملہ بارات کا ہے۔ نکاح کے وقت دلہا کی طرف سے بارات لے جانا کوئی سنت نہیں، نہ نکاح کو شریعت نے اس پر موقوف کیا، لیکن اگر دوسری خرابیاں نہ ہو تو بارات لے جانا کوئی گناہ بھی نہیں۔ لہذا بعض حضرات جو بارات لے جانے اور لڑکی والوں کی طرف سے ان کی دعوت کو ایسا گناہ سمجھتے ہیں جیسے قرآن و سنت نے اس سے خاص طور پر منع کیا ہو، ان کا یہ تشدد بھی مناسب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ کچھ لوگ نکاح کے موقع پر لڑکی کے گھر چلے جائے اور لڑکی کے والدین اپنی بچی کے نکاح کے خوشی کے موقع پر اپنی دلی خواہش سے ان کی اور اپنے دوسرے عزیزوں دوستوں کی دعوت کر دے تو اس میں بذات خود کوئی گناہ نہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تقریبات کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، جائز ہے۔ جو شخص انہیں انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ بھی پھر خواہی نہ خواہی ان پر مجبور ہوتا ہے، اس غرض کے لیے بعض اوقات ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی ہدیہ تحفہ دینا یا اس کی دعوت کرنا اگر دل کے تقاضے اور محبت سے ہو تو نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں بلکہ باعث برکت ہے، بالخصوص جب نئے رشتے قائم ہو رہے ہو تو ایسا کرنے سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ سب کچھ خلوص سے ہو اور اپنی طاقت کی حد میں رہ کر ہو استطاعت۔ لیکن جب یہ چیز نام و نمود دکھاوے کا ذریعہ بن جائے یا اس میں بدلے کی طلب شامل ہو جائے یا یہ کام خوش دلی کے بجائے معاشرے اور ماحول کے جبر کے تحت انجام دیا جائے، یعنی اندر سے دل نہ چاہ رہا ہو بلکہ ناک کٹنے کے خوف سے زبردستی تحفے دیے جائے یا دعوتیں کی جائے، تو یہی کام باعث برکت جو ہو سکتا تھا الٹا گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ ہر جگہ پر یہی قید لگائی جاتی ہے، جائز کام لیکن نام و نمود آ گیا، دکھاوے کے لیے آ گیا یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر پھر پیسے اس پر خرچ کر رہا ہے جس کے لیے قرض لینا پڑے یا سود میں مبتلا ہو جائے تو وہ چیز ناجائز بن جاتی ہے۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت اپنی خوش دلی سے اس کے سسرال کے لوگوں کو یا اپنے اعزاء اور احباب کو جمع کر کے ان کی دعوت کرتا ہے اور اسے نکاح کا لازمی حصہ یا سنت نہیں سمجھتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی شکایت کی جائے، بلکہ اس کا عمل سادگی کی سنت سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ایسے شخص کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بعض لوگ اپنے اولاد کے امتحان میں کامیاب ہونے پر یا انہیں اچھی نوکری اور ملازمت ملنے پر خوشی کے اظہار کے لیے اپنے خاص ملنے والوں کی دعوت کر دیتے ہیں، اس دعوت میں ہرگز کوئی حرج نہیں۔ دوسری طرف بہت سے لوگوں کے بچے امتحان میں پاس ہوتے رہتے ہیں یا انہیں اچھی ملازمتیں اور نوکری ملتی رہتی ہے،
لیکن وہ اس خوشی میں کوئی دعوت نہیں کرتے، ان لوگوں پر بھی معاشرے کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، نہ انہیں اس بنا پر مطعون کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دعوت کیوں نہیں کی۔ اگر یہی طرز عمل نکاح کی دعوت میں بھی اختیار کر لیا جائے تو کیا مضائقہ ہے؟ یعنی جس کا دل چاہے دعوت کرے، جس کا دل نہ چاہے نہ کرے۔ لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ نکاح میں اگر کوئی دعوت نہ کرے تو دوسروں کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے، یا یوں سمجھا جاتا ہے جیسے شادی ہوئی ہی نہیں۔ جن بزرگوں نے بارات لے جانے اور اس کی دعوت کے اہتمام سے روکا، در حقیقت ان کے پیش نظر یہی خرابیاں تھیں۔ انہوں نے اس بات کی ترغیب دی کہ کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ہو کہ جو دعوتوں کے بغیر نکاح کرے، اور اسی لیے اجتماعات وغیرہ میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی نکاح کرنے کا ماحول بنایا، تاکہ کچھ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ ایسی سادگی کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب ولیمے کے بارے میں، لڑکے کا ولیمہ ایک ایسی تقریب ہے جو باقاعدہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو۔ یہ دعوت کوئی فرض یا واجب نہیں جس کے چھوڑنے سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہو، ہاں یہ سنت ہے، حتی الامکان اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے شرعاً نہ مہمانوں کی کوئی تعداد مقرر ہے، نہ کھانے کا کوئی معیار، پھر بھی ہماری طرف سے کہا جاتا ہے الحمدللہ، اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے بمبئی میں کھانا ہوتا ہے، دوسرے شہروں میں کھانا ہوتا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی ماحول بنا ہوا ہے ہماری حیثیتوں کے مطابق کہ ایک میٹھی چیز ہوتی ہے اور ایک بریانی جیسی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہر ایک کے لیے اس کو نبھانا آسان ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں سے آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ کی وجہ سے غریب بھی جو ہے اس کے لیے اس پر عمل کرنا، اس ولیمے کی سنت کو ادا کرنا اس کے لیے بھی آسان ہو۔ آپ 3 چیزیں 4 چیزیں بڑھاتے چلے جاؤں گے، دوسرا آئے گا 5 بڑھائے گا، 6 بڑھائے گا، اور یہ کچھ دیہاتوں میں شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بار بار جوڑا جاتا ہے ہمارے یہاں اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آئندہ بھی اس پر انشاءاللہ پابندی کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ، ہر شخص اپنی استطاعت کی طاقت کی حد میں رہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ ایسا بھی کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر بالکل کم درجے کا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر آپ نے ولیمے کا بہت بڑا اہتمام کیا تھا۔ تو ہر طرح کے ولیمے آپ نے کر کے امت کو دکھائے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے ولیمہ بے شک مسنون ہے، اس لحاظ سے کار ثواب بھی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ایک صاحب نے خاص طور پر اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ولیمہ کب شروع ہوتا ہے، ولیمہ کس کو کہیں گے؟ بہت سے لوگ نکاح ہو گئے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کھانا ہوتا ہے تو اس کو ولیمہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، یا میاں بیوی کی ملاقات کے بعد ہی دوسرے دن یہ ولیمہ ہوگا تو یہی ولیمہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کا حضرت نے جواب لکھا ہے، ولیمہ نکاح کے وقت سے لے کر رخصتی کے بعد تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یعنی نکاح ہو گیا اس کے بعد جب چاہے ولیمہ کر سکتے ہیں۔ ولیمہ کا البتہ مستحب وقت جو ہے وہ مستحب وقت میاں بیوی کے ملنے کے بعد، البتہ مستحب یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ہو، اور رخصتی کا مطلب رخصتی ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی دلہن دلہا کے گھر میں دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے۔ اسی وجہ اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی میاں بیوی کے ملنے سے پہلے بھی اگر ولیمہ کر لیا، نکاح کے بعد اور میاں بیوی کے ملاقات سے پہلے اس کے درمیان میں بھی اگر ولیمہ کر لیا تو اس کو ولیمہ کہا جائے گا۔ ہاں، ولیمے کا مستحب وقت جو ہے اس پر عمل نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نکاح سنت کے مطابق ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور نکاح سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں اولاد بھی نیک نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میری خانقاہ میں 5000 لوگ ہر مہینے میں آتے ہیں اور لوگ اپنا دکھڑا سناتے ہیں، میں بہت سنتا ہوں،
اور پھر بیانات میں کہتا ہوں کہ دیکھو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کرو اور اب میاں بیوی کو دیندار بناؤ۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میاں کی بیوی سے ملاقات کے وقت میں کیا دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ پھر اولاد ہمارے لیے ناک میں دم نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، سر میں درد پیدا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی۔ ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہر لائن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میرے 6 بچے ہوئے ایک بھی زندہ نہیں ہوا، اور ہر بچہ کسی کا سر ایسا جیسے جانور کا، کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کی آنکھیں نہیں، اور 6 بچے مر گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت ایک بچہ دے دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہیز کتنا لے رکھا ہے، وہاں جہیز بہت چلتا ہے۔ کل حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے بیان میں بتایا کہ دیوبند کے اندر ایک آدمی نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا اور لڑکی کو جہیز کے اندر 3 ٹرک بھر کر سامان دیا اور دعوے کے ساتھ کہا کہ میں نے اپنی بچی کو چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک ہر چیز مہیا کی ہے، اب جاؤ۔ رخصت کیا، راستے میں ندی آئی، وہاں ریت ہی ریت تھی، ٹرک پھنس گئی تو سب مذاق کرنے لگے، بھائی دیکھو اندر اس کے ابا نے فاوڑا دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، فاوڑا دیا نہیں تو کیا دیا، کچھ بھی نہیں دیا، پہلی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ یہ حدیث ہے کہ جو لوگوں کو اور بندوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ بندے بھی راضی نہیں ہوتے، برکت بھی نہیں ہوتی، اور پھر اولادیں بھی اس طرح کی پیدا ہوتی ہے کہ جو نہ حافظ، نہ دیندار، نہ عالم، نہ دین کا خادم، نہ ماں باپ کے فرمانبردار، بلکہ ماں باپ کے لیے درد سر۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنی خشت اول کو یعنی بنیاد ہی کو ٹھیک کرنے کی اور ہر لائن میں اپنے اولاد کو ٹھیک کیجیے۔ ہماری منگنیاں اب صحیح نہیں رہی، ہماری منگنی سے لے کر شادی بیاہ تک میں منگنی کے اندر ہزاروں لاکھوں روپئے استعمال کرنے لگے۔ آج کارگزاری آتی ہے علاقے کی کہ مستقل اس کے لیے ہال بک کیے جا رہے ہیں، مستقل اس شادی کے موقع پر لاکھوں روپئے خرچ ہو، منگنی کے موقع پر لاکھوں روپئے خرچ ہو رہے ہیں، اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ ابھی مولانا عثمان صاحب نے کہا تھا کہ پہلے تو بمبئی سے یہاں خرابیاں آتی تھی، اب تو یہاں سے بھی ماشاءاللہ وہاں جانے لگی، اب تو یہاں سے بھی جانے لگی۔ یہ نہیں کہ انٹرنیشنل شہر ہے تو سب سے پہلے وہاں فیشن آتی ہے اور وہاں سے آتی ہو، اب تو ہمارے لوگ بھی وہاں بھیجتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ دلہا والا بھی، دلہا جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق، اور اس کے ساتھیوں کو بھی چاہیے۔ بہت سی دفعہ پریشان کرتے ہیں دلہا کو پریشان کرتے ہیں اور صبح تک میں بھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ کیسی دوستی ہے، کیسی محبت ہے؟ ایسے ہی دوستوں کے بارے میں آدمی پچھتائے گا قیامت کے دن، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے تو دنیا میں بھی مجھے خسارے میں رکھا اور آخرت میں بھی میں خسارے میں پڑا۔ اچھے آدمی کو دوست بنانا چاہیے، اور دوستوں کا تقاضا ہے کہ اپنے دوست کی خیرخواہی کو مد نظر رکھیں، اور پھر گھروں کو سجانے میں ہزاروں روپئے خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپئے اس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ دلہا اپنے ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، غیر محرم عورتیں اس وقت میں ہوتی ہیں، غیر محرم عورتیں اس وقت میں ہوتی ہے، اس کی اجازت کہاں سے؟ کھانے کا بھی نظام ہو تو عورتوں کا اور مردوں کا اس طرح سے نظام ہو کہ جہاں بے پردگی نہ ہو، اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کا اہتمام کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنا ہم اللہ کے حکموں کا پالن کریں گے اللہ تعالی ہمارے نکاح میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اور مزید انشاءاللہ ہمارے ساتھی بیان